واجب التکریم حضرات علماء اکرام، صدر جلسہ حضرت مولانا عبد الواجد صاحب ڈسٹرکٹ خطیب اور ضلعی امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، میزبان مکرم حضرت مولانا مفتی نور الحق صاحب، محترم بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، آج 15 اکتوبر ہم یہاں جامع مسجد الفیصل ایبٹ آباد میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام ربیع الاول کی مناسبت سے منعقد اس پروقار ختم نبوت کانفرنس میں حاضر ہیں۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ ربیع الاول کا چاند جب بھی نظر آتا ہے، عالم اسلام کا چپا چپا ذکر رسول سے گونج جاتا ہے۔ اتنا تذکرہ انسان نے کسی اور کا نہیں سنا۔ اللہ کے بعد یہ انفرادیت صرف آمنہ کے لال کو حاصل ہے کہ جن کا ذکر رکتا ہی نہیں، جیسے ذکر خدا نہیں رکتا، ذکر مصطفیٰ بھی نہیں رکتا۔ ماہ ربیع الاول میں تو مقدار ذکر رسول کی اور بھی بڑھ جاتی ہے، جس طرح آج وقت کی مقدار بڑھا رہے ہیں ہم عشاء کی نماز کے لیے، بر وقت نہیں پڑھیں گے، مقدار بڑھا دی ہم نے مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت کی۔ اسی طرح یہی مناسبت ہے ذکر مصطفیٰ کو ربیع الاول سے۔ ویسے تو سارا سال ذکر مصطفیٰ سنا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، لیکن یہاں اس مہینے میں مقدار بڑھا دی جاتی ہے۔ زمین سے لے کر آسمان تک، زمین سے لے کر آسمان تک اور آسمان سے لامکاں تک ہے، میرے آقا جدھر دیکھوں تیری خوشبو وہاں تک ہے۔ ربیع الاول جیسے حضرت فرما رہے تھے، ماہ ولادت بھی ہے، ماہ ہجرت بھی، ماہ رسالت بھی اور ماہ وفات بھی۔ دنیا کی ہر مشہور شخصیت کا ذکر، مشاہیر زمانہ جتنے بھی گزرے، ہر مشہور شخصیت کا ذکر ولادت سے شروع ہوتا ہے اور وفات پر ختم ہوتا ہے۔ لیکن ایبٹ آباد کے دوستو، یہ انفرادیت بھی صرف آمنہ کے لال کو حاصل ہے کہ ان کا ذکر ولادت سے شروع نہیں ہوتا اور وفات پر ختم نہیں ہوتا۔ ہم ذکر رسول کا آغاز میلاد سے نہیں سمجھتے، میلاد سے ذکر مصطفیٰ کا آغاز نہیں ہوا اور وفات پر ذکر مصطفیٰ ختم نہیں ہوتا۔ ذکر مصطفیٰ کا آغاز کہاں سے ہے؟ اس کا نقطہ آغاز، سٹارٹنگ پوائنٹ کہاں سے ہے؟ آئیے قرآن کی بارگاہ میں چلتے ہیں، قرآن ہمیں بتائے گا۔ اور میں کہا کرتا ہوں یہ ختم نبوت کے حوالے سے،
فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ جب کچھ بھی نہ تھا ایک رب تھا اور ذکر شاہ عرب تھا. رب کائنات نے عالم ارواح میں سب سے پہلی ذکر مصطفیٰ کی محفل سجائی. سامعین انبیاء اور رسول کی ارواح تھیں. خطیب رب ذوالجلال تھا اور عنوان تقریر شان محمد مصطفیٰ تھا. رب کائنات نے انبیاء اور رسولوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تم سب نبیوں کو کتاب و حکمت میں سے تھوڑا تھوڑا دے کر بھیجوں گا. یہ تھوڑا تھوڑا ترجمہ کہاں سے؟ جزاک اللہ جزاک. من علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، میں آپ کو مخاطب ہوں، ان سے سپورٹ لیتا رہوں گا. یہ میری پشت پر ہے الحمدللہ. من تبعیض کے لیے، من کتاب، ان کتاب میں سے، پوری کتاب نہیں دوں گا تم کو، پوری کتاب نہیں دوں گا. من حکمت، پوری حکمت بھی نہیں دوں گا، حکمت میں سے کچھ دوں گا. قرآن کے قریب ہو جائیے نا. ایبٹ آباد کے دوست تو خصوصاً قرآن والے ہیں، یہاں افسانے نہیں چلیں گے. مجھے احساس ہے یہاں پختہ بات چلے گی. فرمایا آتیتکم من کتاب و حکمہ، تم سب نبیوں کو کتاب و حکمت میں سے تھوڑا تھوڑا دے کر بھیجوں گا. یہ آتیتکم من کتاب و حکمہ، تم سب کو تھوڑا، اسی کو ہر ایک نبی کے ساتھ علیحدہ علیحدہ بھی قرآن میں بیان کیا. آتینا ابراہیم رشدہ، ابراہیم کو رشد دوں گا. آتینا لقمان الحکمہ، لقمان کو حکمت دوں گا. آتینا داود و سلیمان علما، داؤد و سلیمان کو علم دوں گا. آتینا موسیٰ الکتاب، موسیٰ کو کتاب دوں گا. آتینا عیسی ابن مریم البینات، ابن مریم کو بینات دوں گا. لیکن ایبٹ آباد والو، جب محمد عربی کو نوازے جانے کی باری آئی تو رب کائنات نے انداز بدل دیا. فرمایا انا اعطیناک الکوثر. یہاں آتینا نہیں، یہاں اعطینا. فرمایا انا اعطیناک الکوثر. یہ کوثر خیر کثیر سے، یہاں من نہیں ہے. آتیتکم من، یہاں کوثر ہے. ادھر من ہے، ادھر کوثر ہے. من تبعیض اور کوثر کثرت. تبعیض اور کثرت مقابلے میں ہے. فرمایا انا اعطیناک الکوثر. میرے پیغمبر ساقی کوثر بھی آپ ہیں، شافی محشر بھی آپ ہیں، ختم رسول بھی آپ ہیں،
فخر رسول بھی آپ ہیں، صاحب قرآن بھی آپ ہیں، صاحب معراج بھی آپ ہیں، رہبر و رہنما بھی آپ ہیں، شمس الضحیٰ بھی آپ ہیں، بدر الدجا بھی آپ ہیں، نور الہدیٰ بھی آپ ہیں، خیر الورا بھی آپ ہیں، بلغ العلا بھی آپ ہیں، کشف الدجا بھی آپ ہیں، صاحب قاب قوسین او ادنا بھی آپ ہیں، مکین گنبد خضرا بھی آپ ہیں، احمد مجتبی بھی آپ ہیں، محمد مصطفیٰ بھی آپ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، یہ آتیتکم من نہیں ہے، لہجہ بدل دیا، لہجہ بدل گیا قرآن کا۔ میرا تخیل کہتا ہے، رحمت عالم نے عرض کی ہوگی خدا بندہ کتنا دے گا؟ فرمایا جو انا اعطینا، ہم عطا کریں گے کثرت سے۔ کتنا عطا کرے گا؟ رب کائنات نے فرمایا سوف یعطیک ربک فترضی، میرے پیغمبر اتنے انعام دوں گا، اتنا دامن بھروں گا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ سوف یعطیک ربک فترضی۔ ایبٹ آباد والو، رب کائنات نے اس پہلی ذکر مصطفیٰ کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا آتیتکم من کتاب و حکمہ، تم سب کو کتاب و حکمت میں سے تھوڑا تھوڑا دے کر بھیجوں گا۔ ثم جاءکم رسول، یہ ثم، اچھا یہاں پر ایک اور بات بھی کر دوں، وہاں اس عالم ارواح کی ذکر مصطفیٰ محفل میں، کانفرنس میں کون کون نبی اور رسول موجود تھا؟ سب تھے نا۔ اور کون نہیں تھا؟ جو سچے تھے سارے تھے۔ جو قرآن کہتا ہے جو ثم سے پہلے تھے، ثم جاءکم رسول، جو ثم سے پہلے تھے وہاں تھے، جو ثم کے بعد آئے جھوٹے ہیں۔ ثم جاءکم رسول، یہ ثم ختم نبوت ہے، ثم تراخی کے لیے، للتراخی نحو میں۔ فرمایا ثم جاءکم رسول، میں تم سب نبیوں کو تو صرف نبوت دوں گا، لیکن تم سب کے بعد آنے والے کو نبوت نہیں بلکہ ختم نبوت دوں گا۔ تم سب کو تو صرف امت ملے گی، تم سب کو تو صرف امت دوں گا، لیکن آخر میں آنے والے کو صرف امت نہیں بلکہ خیر امت دوں گا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہوگا ثم جاءکم رسول، آج اسی کو پڑھوں گا، ثم جاءکم رسول انشاءاللہ، اور اسی پہ بیان ختم ہوگا۔ ثم جاءکم رسول، پھر آخر میں ایک ایسا رسول آئے گا، میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کو رسول و نبی بنا کے بھیجوں گا، اور میں کہوں گا کہ یہ رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ ارسلنا نوحاً کہوں گا، نوح کو رسول بنایا، ارسلنا موسیٰ، عیسیٰ، ارسلنا میں نے رسول بنا کے بھیجا۔ لیکن بہت توجہ ایبٹ آباد والوں، بہت توجہ،
لیکن میں کسی رسول کی رسالت پر قسم کھا کر گواہی نہیں دوں گا، یہ تو کہوں گا کہ ارسلنا نوحا الی قومی، قوم نوح کی طرف نوح رسول بنا کے بھیجا، لیکن اس کی رسالت پر قسم نہیں کھاؤں گا۔ میں کیوں قسم کھاؤں؟ لیکن جب آخری رسول آئے گا لہجہ بدل جائے گا، انداز بدل جائے گا۔ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، او میرے یاسین، تیرے قلب اطہر پر نازل ہونے والے تیرے قرآن کی قسم میں عرش بری پر قسمیں کھا کر گواہیاں دیتا ہوں کہ تو میرا سچا رسول ہے۔ یہ انداز کسی رسول کے لیے نہیں، یہ کہیں نہیں انداز۔ ارسلنا نوحا ہے، ابراہیم ہے، موسیٰ ہے، عیسیٰ علیہم السلام علیہم السلام۔ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، او میرے یاسین، تیرے قرآن کی قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ تو سچا رسول ہے۔ کبھی رسالت کی قسمیں کھاؤں گا، جیسے یہاں کبھی رسالت کی قسمیں کھاؤں گا، کبھی چہرے کی قسمیں کھاؤں گا، کبھی زلفوں کی قسمیں کھاؤں گا، کبھی زمانے کی قسمیں کھاؤں گا، کبھی مکان کی قسمیں کھاؤں گا، کبھی خلق عظیم کی قسم کھاؤں گا۔ یہ ساری آیتیں میں پڑھ چکا ہوں خطبہ میں۔ کبھی کہوں گا والعصر، میرے پیغمبر تیرے عہد زرعی کی قسم، تیرے دور حسین کی قسم، سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان سے وہی بچے ہیں جن کو تیرا زمانہ ملا ہے۔ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، تیرے عہد زرعی کی قسم، تیرے دور حسین کی قسم، کبھی کوچاؤں بازار کی بھی قسمیں کھاؤں گا، کبھی کہوں گا لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد، اے میرے پیغمبر تیرے کوچاؤں بازار کی قسم، شہر مکہ کی قسم، خدا بندہ کیوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ جو رہتے ہو اس لیے قسم کھاتا ہوں۔ تخیل ہے نا انسان کا، کبھی کبھی سوچتا ہے، میں بھی سوچتا ہوں، اور میں نے سوچا کہ جب وہ ہجرت کر کے مدینے چلے گئی، قسم تو مکہ کی کھائی، ہاں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، ہاں جزاک اللہ۔ جب وہ مدینے چلے گئے تو پھر مدینہ افضل رہا یا مکہ؟ اور پھر جب حشر بپا ہوگا اور وہ مدینے سے اٹھ کر جنت جائیں گے، جنت الفردوس مقام محمود پر، تو پھر مدینہ افضل ہوگا یا جنت؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس اشکال کو بھی حل کرتے ہیں، فرماتے ہیں جب تک مکہ میں چلتے رہے رب قسمیں کھاتا رہا، جب مدینہ میں چلے گئے مدینہ افضل ہو گیا، جب جنت چلے جائیں گے تو جنت افضل ہو جائے گی، اس لیے کہ مکان میں فضیلت نہیں ہے بلکہ فضیلت تو ان کے قدموں کے ساتھ گھومتی ہے، فضیلت تو ان کے قدموں کے ساتھ گھومتی ہے۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس میں رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہان
نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ جنت افضل ہے کہ مدینہ؟ مدنی کی تو سنو نا، حسین احمد مدنی کی جنت کو کہتے ہیں جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر میرے دل کا طواف تو کر تو، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ تیرے زمان و مکان کی قسم، تیری سیرت و صورت کی قسم، تیرے لیل و نہار کی قسم، تیرے کوچہ و بازار کی قسم، تیرے عہد زریں کی قسم، تیرے دور حسین کی قسم۔ اللہ اکبر۔ وہ شاہ جی ابھی تذکرہ ہوا، تحریک ختم نبوت کے محاذ پر بر صغیر کا یہ عظیم درویش خطیب، سر بکف مجاہد ختم نبوت، ان کا بھی ذکر کرتا ہوں۔ ابھی میں عطا اللہ شاہ بخاری کا کر رہا ہوں، امیر شریعت کا، سر بکف مجاہد۔ وہ کہا کرتے تھے مرزا قادیانی تو کانا۔ شاہ جی ملتان کے تھے نا، پنجابی تھے، معاف کیجئے گا، پنجابی زبان ہے بڑی عجیب سی۔ شاہ جی کہا کرتے تھے تو کانا تو میرا نبی سونا۔ اور پھر ایک حدیث پڑھا بڑے عجیب انداز میں، حسن نبوت پر، جمال پیمبر پر، کہا کرتے کہاں تو اور میرا پیمبر۔ حدیث بعد میں پڑھتا ہوں، اس کی تمہید کے لیے میں شعر پڑھتا ہوں پہلے۔ فرمایا یہ مکھڑے کی تجلی، یہ رخ رسول ہے، یہ کیا ہے؟ رخ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس جگہ پر جب میں آتا ہوں تو جذباتی کیفیت ہو جاتی ہے، حسن مصطفیٰ پر، جمال پیمبر پر جذباتی ہو جاتا ہوں۔ وہ اقبال نے کہا نا، تمہیں شناسی عصر ما با ما چے کرد، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد۔ تمہیں پتہ ہے زمانہ جدید نے تمہارے ساتھ کھیل کیا کھیلا؟ پہلے تمہارے دلوں سے غیرت شرم نکالی، پھر تمہیں جمال مصطفیٰ سے بیگانہ کر دیا۔ اس لیے جمال پیمبر، یہ یہاں عقیدتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا یہ مکھڑے کی تجلی، یہ بیاض گردن، میرے آقا کا رنگ سفید، اس میں سرخی، انڈے کی طرح سفید نہیں، سرخی مائل سفید۔ مخدومۃ المسلمین ام المؤمنین، حبیبہ حبیب خدا، صدیقہ بنت صدیق، عفیفہ کائنات۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک دن میرے سرتاج نے، میرے شوہر نے کالی چادر پہنی، جس کو آپ کالی کملی والا کہتی۔ ابھی کون پڑھ رہا تھا؟ یہ آپ پڑھ رہے تھے، کالی کملی والا۔ سیدہ فرماتی ہیں ایک دن میرے سرتاج نے کالی چادر پہنی اور میرے سامنے آ کھڑے ہوئے اور مجھ سے فرمانے لگے کیف ترینی یا عائشہ، عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ میں کہا کرتا ہوں حسن ناز میں آ گیا تھا، جمال شوق ہو گیا تھا۔ کیف ترینی، اچھا حسن 63 سال کی عمر میں انتقال ہوا، وفات ہوئی، داڑھی اور سر میں 17 بال سفید، باقی ساری داڑھی بھی سیاہ، سر بھی۔ اور حسن کیا ہوتا ہے؟ اور حسن کیا کہتے ہیں آپ؟
ہم تو 40 سال میں سفید ہو جاتے ہیں اور کلر کر کر کے تھک جاتے ہیں. ہاں فرماتی ہیں مجھ سے کہنے لگے کیف ترینی یا عائشہ، عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں. سیدہ بھی آگے ذہانت کی ملکہ تھی نا، فطانت کی ملکہ تھی نا، عرض کرنے لگی اللہ کے رسول چادر کی سیاہی نے، چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو اور بھی اجلا کر دیا ہے. چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو اور بھی نکھار دیا ہے. رخ کے آئینے میں، رخ کے آئینے میں تصور جڑا ہوا، رخ کے آئینے میں تصور جڑا ہوا، ماتھے کی ہر لکیر پر قرآن لکھا ہوا، ماتھے کی ہر لکیر پر قرآن لکھا ہوا، آواز جیسے نغمہ فطرت چھڑا ہوا، آغوش جیسے در کعبہ کھلا ہوا. یہ سوال روح الامین سے بھی کیا، صرف سیدہ سے نہیں کیا، روح الامین سے بھی پوچھا کیف وجدتنی. آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی کے، یہ تو صحیح ستہ میں بھی ہے حدیث. روح الامین سے پوچھا کہ آپ سب نبیوں کے پاس گئے، آپ نے مجھے کیسے پایا؟ روح الامین نے بھی عرض کی قلبت مشارق الارض ومغاربها لم ارى احدا احسن اجمل منك محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ذوق میں کہوں تو یوں کہوں، یہ قلبت مشارق الارض ومغاربها کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. روح الامین نے عرض کی اللہ کے رسول میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں آنسو بہاتے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی میں چپو چلاتے دیکھا، میں نے ابراہیم کو نارے نمرود میں گل و گلزار دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے مسکراتا دیکھا، میں نے یوسف کو مصر کے بازار میں بکتے دیکھا، میں نے کلیم کو طور پر رب سے باتیں کرتے دیکھا، میں نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کرتے دیکھا، میں نے ایوب کو سخت بیماری میں بھی صبر کرتے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو مٹی سے بنے ہوئے پرندے اڑاتے دیکھا، لیکن پیدا کرنے والے کی قسم تجھ جیسا کسی کو نہیں دیکھا، تجھ جیسا تو صرف تجھی کو دیکھا. لم ارى احدا احسن اجمل منك محمدا. اور شاہ جی شاعر بھی تھے نا، امیر شریعت، ان کی فارسی حسن پیمبر اور جمال پیمبر پر وہ فارسی کی شاعری جس کو حضرت سفیر اسلام سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب نے پوری دنیا میں سنایا. آج میں بھی سناتا ہوں آپ کو، پھر سناتا ہوں، اور یہ میں ایصال ثواب کرتا ہوں سفیر اسلام کی روح کو. اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے. شاہ جی جھوم کر کہتے ہیں ہزار صبح بہار از نگاہ می چکداش، جنوں سایہ زلف سیاہ می چکداش. وہ نظر اٹھائے تو بہاریں مچل جائیں، وہ زلف کھولے تو راتیں بھی شرما جائیں. ابھی بتایا نا زلفوں کا تذکرہ ہوا، سیاہ بال. چمن چمن گل و نسری ز عکس رخ ریزد، سبد سبد گل
خنداں زراہ می چکدش، وہ جس راستے سے گزر جائے راستے مہکنے لگیں، وہ مسکرائے تو ستارے چمکنے لگیں۔ جمال پیمبر شاہ جی نے کیا نعتیں پروئی ہیں یہ، اور فرماتے ہیں بے پیشگاہ جمالش جلال سر بسجود، اس کے جمال کے سامنے تو شاہوں کا جلال بھی سرنگوں ہے۔ بپیشگاہ جمالش جلال سر بسجود، چہ خنداؤ چہ تبسم کہ جاہ می چکدش، اس کی قلندری کے سامنے تو سکندری بھی سرنگوں نظر آتی ہے، اس کی درویشی کے سامنے فقیری کے سامنے تو شاہی بھی جھکی نظر آتی ہے۔ آپ اور ہم ہنسیں مسکرائیں دانت کھل جائیں تو عیب نظر آتے ہیں، لیکن محمد مسکرائے تو شاہوں کا وقار قربان جاتا ہے۔ چہ خنداؤ چہ تبسم کہ جاہ می چکدش، جاہ و جلال قربان جاتا ہے اس کے تبسم پر۔ اصل میں ہم عادی ہو گئے ہیں مبالغے کی ماری ہوئی نعتوں کے، میلادیوں کی، کیا کریں۔ ہم نے کبھی کلام کی لطافت تو خیر ذوق ہی ختم ہو گیا نا جی، اور میرے مدارس والوں نے بھی فارسی بھی نکالی تھی، خیر سے رہی سے انہوں نے کسر پوری کر دی۔ چہ خنداؤ چہ تبسم کہ جاہ می چکدش، اور آگے کیا کہا؟ صد آفتاب، صد آفتاب بزیر گلیم می رخشند، وہ چادر جھٹک دے تو ستارے جھڑنے لگیں۔ صد آفتاب بزیر گلیم می رخشند، ز دلق فقر چے گویم کے ماہ می چکدش، چہ خنداؤ چہ تبسم شہادت بہدوس، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، چہ خنداؤ چہ تبسم شہادت بہدوس، میں اس حسین کے نطق سے نکلنے والے ایک ایک لفظ پر قربان کیوں نہ جاؤں کہ سر اٹھا کے بولے تو قرآن بنتا ہے، سر جھکا کے بولے تو حدیث بنتی ہے۔ چہ خنداؤ چہ تبسم شہادت بہدوس، ز نور چہرہ کے دم را گواہ می چکدش، مٹی کے جن ذروں پر، مٹی کے جن ذروں پر ان کے قدم لگ جائیں، ستارے بھی ان ذروں سے روشنی کی بھیک مانگتے ہیں۔ زینو، اور آگے درد کی انتہا ہے شاہ جی کے لہجے میں۔ شاہ جی کہتے ہیں نگاہ کنید، نگاہ کنید ببخت بلند بے وزنی، کہ از کنار غریبش کے ماہ می چکدش، میں مکہ کی اس غمزدہ 40 سالہ بیوہ کے مقدر پر بھی قربان جاؤں، میں اس 40 سالہ غمزدہ بیوہ کے مقدر پر بھی قربان جاؤں، جس کی بیوگی یوں آباد ہوئی، جس کی بیوگی یوں سنوری کہ اس کی نسبت میں آسمان رسالت کا سراج منیر آ گیا۔ شاہ جی ہیں حسن پیمبر جمال رسول کا ذکر کرتے ہیں۔ ایبٹ آباد کے دوستو، حق تعالی شانہ نے قسمیں کھائیں سورت کی بھی سیرت کی۔ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور سطروں کی۔ انک لعلی خلق عظیم، تیرے جیسا خلق عظیم دھرتی پر کسی کا نہیں۔
خلق عظیم کا ذکر کرتے ہوئے سیدہ فرماتی ہیں عائشہ سے، یہ تو پہلے سورت کی بات تھی نا، اب سیرت کی بات، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اذان ہوگی اور نماز پڑھیں گے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی، اللہ کے رسول سب سے زیادہ مسکرایا کرتے، سب سے زیادہ خلوت میں جب تنہائی میں عابد بن کر اللہ کی عبادت کرتے تو بہت رویا کرتے، لیکن جب محفل میں بیٹھتے تو چہرے پہ بل نہیں ہوتے تھے، ماتھے پہ نہ سلوٹیں ہوتی تھی، بلکہ مسکراتے تھے۔ آپ بھی مسکرائیں، سنت سمجھ کر فوراً مسکرائیں تاکہ آپ کی ٹینشن دور ہو جائے، آپ کا تناؤ کم ہو جائے گا، ذہنی تناؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سواری پر بیٹھتے تو مسکراتے۔ کسی نے کہا آپ جب بھی سواری پر بیٹھتے ہیں مسکراتے کیوں ہیں؟ کہا کہ میں نے محمد عربی کو دیکھا تھا، یورپ میں وہاں کی ٹریفک والوں نے روڈوں پر بڑے بڑے بورڈ لگا رکھے، پلیز سمائل، ڈرائیوروں کو ہدایات ہیں، پلیز مسکرا کے گاڑی چلائیں۔ سنت ان کی تھی، اپنا انہوں نے رکھی ہے۔ ہم بیوی سے لڑ کے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے، چہرے پہ 12 بجے ہوتے ہیں، کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے اور پھر ٹھوک دیتے، کہیں ایکسیڈنٹ کر دیتے۔ پلیز اسمائل، ذہنی تناؤ کم ہوگا، ہنسی مسکرائیے۔ انک لعلی خلق عظیم، تیرا خلق عظیم، مسکراتا ہوا پیغمبر صرف زندگی بھر نہیں مسکرائے۔ میں آپ کو ایک عجیب روایت سنانے لگا ہوں۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ جب ولادت ہوئی تو ولادت کے وقت بھی لبوں پہ مسکراہٹ تھی، حالانکہ دنیا کا ہر بچہ جب جنم لیتا ہے تو روتا ہے، لیکن محمد مسکراتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کا ہر متنفس، دنیا کا ہر بچہ جب جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، لیکن ام ایمن جو دایا ہے رسول اللہ کی، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ مسکراتے ہوئے آئے۔ پیدائش، ولادت، میلاد بھی مسکراتے ہوئے، اور وفات بھی مسکراتے ہوئے۔ اللہم بالرفیق الاعلی، یا اللہ تیری رفاقت میں جانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے بعد از وصال پیغمبر صدیق اکبر آئے، چہرے سے چادر ہٹائی، سینے پہ سر رکھا، اتنا رویا یہ عاشق صادق کہ گریباں تر ہو گیا محمد عربی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشک ہائے صدیق اکبر سے، اتنا رویا کہ گریباں تر ہو گیا، لیکن جب چہرے پہ نظر ڈالی تو محمد مسکرا رہے ہیں۔ اور پھر فوراً وہ جملہ کہا، طبت حیا و میتا، طبت حیا و میتا، تیرا آنا بھی، تیرا میلاد بھی پاک، تیرا میلاد بھی پاک، تیرا جانا بھی پاک، تو آیا بھی خوشبوئیں بکھیرتا ہوا۔ اے سیدہ فرماتی ہیں صرف مسکراتے ہوئے نہیں آئے، بلکہ مغسول، مکحول، طاہر، مطہر، مدہون، مکحول، متبسم، سجدے کی حالت میں خوشبوئیں بکھیرتے ہوئے آئے۔ یہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن رب العالمین نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون، وہ کمالات تھے، اب یہ تعلیمات شروع ہو رہی ہیں۔ کمالات اپنائے نہیں جا سکتے، وہ انہی کے ساتھ خاص ہیں۔ ہمارا زور صرف کمالات سننے، اچھی بات ہے کمالات سنانے چاہیے، لیکن تعلیمات پہ عمل کون کرے گا؟ فرمایا نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی، سطروں کی، تیرے جیسا خلق عظیم تو کسی کا بھی دھرتی پر نہیں ہے۔ سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول سب سے زیادہ صلہ رحمی کیا کرتے، توڑنے والوں سے جوڑ رکھتے۔ اب تو بھائی بھائی سے نہیں بولتا، ہر ایک توڑ ہی کر رہا ہے، قطع رحمی بہت زیادہ ہو گئی۔ یہ حصہ ذرا عملی نیت سے سن لیجیے۔
یہاں پر لذت کم ملے گی اور عملی پہلو زیادہ ملے گی۔ سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے، ضعیفوں کا بوجھ اٹھانے والے، جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہوتا تھا، ان کا محمد سہارا بن جایا کرتے تھے۔ مہنگائی کے اس دور میں اس پہ بھی عمل کیجیے، اپنے دائیں بائیں دیکھیے، کوئی مستحق، کوئی مفلس۔ جنگ احد کے بعد ایک باپ سے کہنے لگے 70 شہید ہو گئے ہیں، مدینے کے ہر گھر میں تقریباً یتیم موجود ہیں۔ ایک والد سے کہا یتیم کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا، اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ درد یتیمی کیا ہے محمد سے بہتر کون جانتا ہے؟ قرآن کہتا ہے الم یجد کا یتیما فآوا۔ پڑوسی کو حکم دیا کہ اگر تیرے پڑوس میں کوئی غریب خاندان رہتا ہے، اپنے گھر میں پکنے والے اعلیٰ اور عمدہ کھانوں کی خوشبو سے غریب پڑوسی کے بچوں کو اذیت نہ دینا۔ ماں اپنی بھوک برداشت کر لے گی، لیکن اس کے بچوں نے اگر فرمائش کر دی کہ اماں ہم نے وہی کھانا ہے جو خوشبو آ رہی ہے، اور باپ کی جیب نے اجازت نہ دی، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ خلق محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تعلیمات ہیں، اس پہ عمل کیجیے۔ ماں اپنی بھوک تو برداشت کر لیتی ہے، اپنی پیاس تو برداشت کرتی ہے، لیکن اپنی اولاد کی بھوک پیاس اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ ایک ماں اپنے پیاسے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑ رہی ہے، کبھی صفا پر کبھی مروہ پر، اور اس کا لاڈلا معصوم پیاس سے بلک رہا ہے، ایڑیاں مار رہا ہے۔ ماں ممتا کی محبت میں بے قرار ہو کر دیوانہ وار دوڑ رہی ہے۔ رب العالمین کو ممتا کی ادا اتنی پسند آئی، ایبٹ آباد والوں، اس لیے تو اس کے ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ رب العالمین کو ممتا کی یہ ادا، یہ بے چین و بے قرار ادا اتنی پسند آئی۔ رب کائنات نے فرمایا ہاجرہ، آج تو اپنے لختے جگر کی محبت میں تنہا دوڑ رہی ہے، تیرا یہ دوڑنا بچوں اور اولاد کے لیے دوڑنا مجھے اتنا اچھا لگا، میں اپنی جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ قیامت تک سارے زمانے کو دوڑاتا رہوں گا۔ ماں کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ ایک ماں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے عرش بری سے حکم آیا، سارا زمانہ دوڑے، سارا زمانہ دوڑے، کیونکہ ایک ماں دوڑ رہی ہے، ہاجرہ دوڑ رہی ہے۔ ماں خود پیاسی رہتی ہے لیکن بچوں کی پیاس برداشت نہیں کر سکتی، ماں خود روتی ہے لیکن بچوں کے لبوں پر مسکراہٹیں بکھیرتی۔ ماں خود تو آنسو بہاتی ہے، خود روتی رہتی ہے، خود جاگتی ہے، تفکرات میں گھری رہتی ہے، نیند نہیں آتی، لیکن اپنی اولاد کو پرسکون نیند عطا کرتی ہے۔ یہ اسوہ رسول ہے۔ پڑوس میں رہنے والے غریب والدین کو ان کے بچوں کی وجہ سے پریشان نہ کرو، فروٹ کھا کر چھلکے ان کے دروازے کے سامنے پھینک دو تاکہ ان کے بچے احساس کمتری کا شکار۔ امیر کو حکم دیا کہ اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا، یہ تعلیمات رسول ہے۔ خاوند کو حکم دیا کسی بیوہ یا مطلقہ کے سامنے اپنی بیوی سے دل لگی کی باتیں نہ کرنا، اس کا احساس زخمی ہو جائے گا۔ محمد عربی نے بیٹی کو کتنا بلند مقام دیا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ زمانہ جہالت میں جب کسی باپ کو یہ خبر دی جاتی کہ دھی پیدا ہوئی ہے، دھی
بیٹی پیدا ہوئی ہے، جہالت کا مارا ہوا باپ منہ چھپا لیا کرتا اور سوچنے لگتا ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، زندہ رہنے دوں یا مار دوں، کیا کروں، آ گئی ہے۔ این اسی زمانے میں محمد عربی بیٹیوں کے باپ بن کر آئے اور فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ بیٹی تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ محمد نے بیٹی کو اتنا احترام دیا، اتنا بلند کیا کہ جب علی کے گھر سے فاطمہ اپنے باپ محمد کے گھر آتی ہیں، رحمت عالم امام الانبیاء ہونے کے باوجود فاطمہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ بیٹیوں کا مقام ہے۔ غلاموں کو بھی بلند کر دیا محمد عربی نے، عزت دے دی غلاموں کو۔ فتح مکہ کے یادگار دن، مکہ فتح ہو گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بلال کعبے کی چھت پر کھڑا ہو جا، میرا نمائندہ بن کر، میرا مؤذن بن کر۔ ایبٹ آباد والوں، قریشی بھی نیچے ہیں، ہاشمی بھی نیچے ہیں، سید بھی نیچے ہیں، علی بھی نیچے ہیں، حسین بھی نیچے ہیں، عباس بھی نیچے ہیں، اور افریقہ کا ایک عجمی کالا کعبے کی چھت پر ہے۔ اور اس دن تو حد ہو گئی ایبٹ آباد والوں، معراج سے واپس تشریف لائے، فرمایا بلال میں عرشوں پر چل رہا تھا، تو فرشوں پر چل رہا تھا، لیکن تیرے قدموں کی آہٹ، تیرے پاؤں کی چاپ مجھے وہاں سنائی دی۔ بلال نے نطق نبوت سے اپنے اعزاز میں جب یہ جملے سنے، غلامی کی ساری تھکن اتر گئی۔ امیہ بن خلف کے کوڑے بھی بھول گیا نطق نبوت سے یہ جملے سن کر، تپتی ریتوں کی اذیت بھی بھول گیا بلال نطق نبوت سے یہ اعزاز پا کر۔ صرف بلال نہیں، ہر غلام مجبور اور پسے ہوئے طبقے کو بلند کر دیا محمد عربی نے۔ ہاں میرے بچے اسکولوں میں پڑھنے والے آج کل تو سلیبس میں ہیں حال ہی کی وہ نظم، ذرا دہرا لیں کیا خیال ہے؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، فقیروں کا ماوا، ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری چند منٹ میں ضرب لگا لیجئے، ضرب بھی تو ضروری ہے نا۔ لا الہ الا اللہ، لا پستی میں ویرانوں میں بستی میں آگ لگا کر ہستی میں تو کہتا پھر یہ مستی میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا
نابینا جو کلام لکھتے ہیں وہ ہندوستان والے، کیا نام ہے؟ احسان محسن کا کلام ہے نا، قاری احسان محسن کا. جن و بشر حور و ملک، جن و بشر حور و ملک، سب پر ہے ایک اس کی نظر. جن و بشر حور و ملک، سب پر ہے ایک اس کی نظر. شام و سحر اور رات اور دن ایک ہی ہو یہ ورد تیرا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ. اور اقبال کہتا ہے، احسان محسن کے ساتھ اقبال کو بھی لگا دوں نا. شاہ جی سفیر اسلام تو یہی پڑھا کرتے تھے، اقبال والا. اقبال کہتا ہے یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند. صرف مسیتی وچ نہ پڑھو، فصل گل و لالا کا پابند نہیں. اتنے پڑھ دیو، دکان تے جا کے ترازو ڈنڈی مار دے، یہ تو پھر دو نمبری ہو گئی نا. صرف مسیتاں وچ نہ پڑھو، دکاناں وچ بھی پڑھو نا. ترازو میں تولتے ہوئے بھی کلمہ پیش نظر رہے. گھر میں رہتے ہوئے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ بھی کلمہ اور خلق رسول پیش نظر رہے نا. اور یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت جسے جمع کرتے کرتے زندگیاں گزار بیٹھے ہو، سفید ہو گئے ہو. ساری زندگی گزار دی جمع کرتے کرتے، نہ حلال کی پرواہ کرتے ہو نہ حرام کی پرواہ. بلڈنگیں بنا رہے ہو، بلڈنگیں. اولاد کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے، اولاد کو خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض کرتے ہو. قبروں کے کنارے پہنچ گئے ہو. قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. زیادہ کے زیادہ سے زیادہ کی طلب نے تمہیں تباہ کر ڈالا. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ پیوند، بتان وہم گما بت ہے یہ بت. ایبٹ آباد والوں صرف بت پرستی شرک نہیں ہے، زر پرستی بھی شرک ہے. صرف بت پرستی شرک نہیں ہے، نفس پرستی بھی شرک ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. صرف مورتیوں کو پوجنا شرک نہیں، بلکہ نفس کی پوجا کرنا بڑا مشرک ہے. وہ دائیں بائیں شرک کے فتوے لگاتے ہو، اس پہ کیوں نہیں لگاتے؟ اس پہ بھی شرک کا فتویٰ. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ کہ شرک پر آپ کے ممبر سے تبلیغ کیوں نہیں ہوتی؟ بتان وہم گما، اس کو قرآن کہہ رہا ہے. وہ جو شرک ہے نا قبروں والا، وہ مورتیوں والا، وہ ظاہری شرک ہے. جھوٹا خدا محسوس ہوتا ہے، نظر آتا ہے، لیکن یہ جو زر پرستی ہے، یہ جو حرص اور نفس پرستی ہے، یہ خیالی شرک ہے، خیالی. بتان وہم گما، یہ بت کون سے؟ خیالی بت، خیالی وہم گما کے بت.
یہ پتھر والے بت نہیں ہیں. اقبال پڑھتے تو بڑے جھوم جھوم. سمجھو نا اقبال کو. اقبال کہتا کیا ہے؟ بتان وہم و گمان، اولاد کا بت، مکان کا بت، جاگیر کا بت. توڑ ان بتوں کو جس طرح ابراہیم نے توڑے سارے بت. ہاجرہ کو ویرانے میں بٹھایا، بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی، خود کو آتش میں پھینک دیا. توڑ کے دکھاؤ نا یہ بت جس طرح ابراہیم نے توڑے. ابراہیم نے صرف بت خانہ نمرود کے بت نہیں توڑے، اس نے یہ بت بھی توڑے ہیں. اس کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ ہاجرہ کو ویرانے میں بٹھایا، اسماعیل کے گلے پہ چھری چلائی اور اپنی ذات کو آتش نمرود کے حوالے کر دیا. بتان وہم و گمان، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ پیوند، بتان وہم و گمان. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ تعالیٰ اس ذکر خدا کو اور ذکر مصطفیٰ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میری حاضری کو آپ حضرات تشریف لائے، اللہ قبول فرمائے. میں مفتی نور الحق صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس سیرت کی، ختم نبوت کی اس محفل میں سعادتیں سمیٹنے کے لیے مجھے بھی موقع دیا. اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.